وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کے ایک ورکر کا یہ واقعہ سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے۔ قصہ مشرقی یوپی کا ہے۔ بیان کرنے والے نے جو کچھ لکھا ہے پہلے اسے سن لیجئے، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ وہ صاحب لکھتے ہیں، میں اپنے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ ہمارے ایک چچا تھے جن کا انتقال 12 سال قبل ہو گیا۔ ان کے 3 بچے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک لڑکی ہے جو ہماری بہن لگتی ہے اور گورکھپور میں رہتی ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے اور 2 بیٹوں میں سے ایک سعودی میں رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کا دوسرا بھائی اپنی ماں یعنی ہماری چچی کے ساتھ رہتا ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جماعت میں ہی رہتا ہے، اور جب جماعت سے وقت لگا کر گھر آتا ہے تو فوراً ہی دوبارہ پھر سے جماعت میں چلا جاتا ہے۔ ابھی وہ 4 ماہ کا وقت لگا کر آیا ہے اور آتے ہی فوراً دوبارہ جماعت میں جا رہا ہے، جبکہ اس کی ماں یعنی ہماری چچی بے حد بیمار ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس فون کرتی ہے اور ہم سے کہتی ہے کہ تم ہمارے بیٹے کو بلا دو، اس لیے کہ میں گھر پر اکیلی ہوں، ہمارے آگے پیچھے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو جب میں اپنے اس بھائی کے پاس فون کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑے مقدس کام میں لگا ہوا ہوں، اور اگر ہماری ماں مر جائے تو آپ آ کر اس کا جنازہ پڑھ دینا۔ میں اپنی چچی سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں آ کر رہیں، تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہی گھر پہ مرنا چاہتی ہوں۔ پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں نے اپنی چچی کے لیے ایک ڈاکٹر ریزرو کر دیا ہے، باقی فون پر لگاتار باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ حال ہے ان جماعتیوں کا، اور یہ کمبخت کوئی کاروبار بھی نہیں کرتا۔ عمر 45 سال کی ہو چکی ہے اور اس نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ شادی کر لے تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو جماعت میں پورا وقت نہیں دے پاؤں گا۔ ہماری چچی نے اس کو جماعت میں جانے سے روکا تو اس نے کئی مرتبہ چچی کو مارا بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا کمینہ ہے۔ سامعین، بعد میں ان صاحب نے اس خاتون سے ہوئی گفتگو کو ریکارڈ بھی کیا اور گروپ میں ڈالا۔ آواز سن کر سخت صدمہ ہوا کہ ایک خاتون جس کا شوہر دنیا میں موجود نہیں اور 2 بڑے بیٹے ہونے کے باوجود تنہا زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس قصے میں کئی باتیں بڑی تشویشناک ہیں۔ ایک تو یہ کہ بیمار والدہ کو چھوڑ کر جماعت میں چلا جانا، جبکہ والدہ اس کی خدمت کی شدید محتاج ہے۔ دوسرے یہ کہ جماعت کے لیے نکاح جیسی سنت کو ناقابل اعتنا سمجھنا اور چھوڑ دینا۔ تیسرے یہ کہ جماعتی اعمال کو ہی سب کچھ سمجھنا۔ چوتھا یہ کہ جماعت سے روکنے کی وجہ سے ماں کو مارنا۔ سامعین، اس احمق نے یہ سمجھا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے، نہیں جاؤں گا تو گنہگار ہو جاؤں گا۔ یہی ذہنیت تقریباً سارے ہی جماعتی افراد کی ہے۔ ایک جماعتی کی یہ آواز سنیے۔ آج کے دور میں تبلیغ جماعت میں جانا فرض عین ہے میرے بھائی۔ اتنے فتنے والے دور کے اندر یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلاتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی ہے، اور اس کو پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ مسجد میں کیسے آ جانا ہے، کیسے مسجد والے ماحول میں آنا ہے اور تمہاری زندگی تبدیل ہوگی، اس کی پریکٹس کے لیے نکالا جاتا ہے میرے بھائی۔ تو فرض عین ہے۔ ممکن آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ سامعین، جماعتی افراد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مروجہ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندلوی نے اس میں جانے کو فرض عین کہا ہے، تو اس کا مطلب واقعی فرض عین ہی ہے۔ گویا مولانا الیاس صاحب نے جو بات کہہ دی بس وہی صحیح ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مولانا کاندلوی بھی ایک عام امتی تھے اور غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بانی جماعت کا یہ بیان بھی بلا شبہ غلط ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا فی نفسی مباح عمل تھا،
جبکہ اس میں منکر شامل نہ ہو۔ لیکن شریعت کا مانا ہوا اصول ہے کہ جب مباح عمل میں منکر شامل ہو جائے تو وہ مباح باقی نہیں رہتا بلکہ حرام ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے، اسے چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں منکرات اتنے شامل ہو گئے ہیں کہ اب اس کے مباح ہونے کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کا حکم آپ نے جان لیا۔ اب دیکھیے کہ ان صاحب نے جماعت کے لیے بوڑھی ماں کو تڑپتا چھوڑ دیا ہے اور جماعت میں چلے پر چلے دے رہا ہے، حالانکہ اس کا یہ عمل سراسر حرام ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، اگر گھر میں شوہر کے علاوہ کوئی اور محرم مرد بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور ان کی باہری ضروریات پوری کرنے والا نہیں ہے اور بیوی ذہنی مریضہ ہے اور گھر میں جوان بیٹی بھی ہے، تو صورت مسئولہ میں شوہر کا بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں۔ اسے اپنی بستی میں رہ کر دین سیکھنے اور سکھانے کی محنت میں لگنا چاہیے۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستگی فرض و واجب وغیرہ نہیں، نیز مقصود بالذات بھی نہیں۔ اصل چیز خود دیندار بننا اور دوسروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا ہے، خواہ کسی طریقے سے ہو۔ اسی دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ بھی دیکھیں، اگر والدین بیمار ہوں، خدمت کے سخت محتاج ہوں، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، اس لیے وہ جماعت میں جانے سے منع کریں تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ ایسی صورت میں مقام پر ہی دین سیکھنے سکھانے کی کوئی شکل بنا لینا چاہیے، یعنی جماعت میں جانا جائز نہیں ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کے ویب سائٹ پر یہ سوال اور جواب موجود ہے، انہیں بھی سن لیجئے۔ سوال: میں ایک جماعت کا امیر ہوں، میرے پاس ایک آدمی آیا ہے اور کہنے لگا گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری بیوی بیمار ہے اور صرف میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے جتنا کمایا اتنا لے کر آ گیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ گھر کا خرچہ کہاں سے چلتا ہے، تو کہنے لگے ہمارے یہاں جامن کے بہت سے باغ ہیں، بچے وہاں سے جامن توڑ کر لے آتے ہیں، انہیں منڈی میں بیچ دیتے ہیں، اس سے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ اور بیوی بچے کہتے ہیں ہم فاقہ کاٹ لیں گے، آپ جماعت میں جائیں۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس شخص کا جماعت میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بصورت مسئولہ مذکورہ شخص کی جب بیوی بیمار ہے اور بچے چھوٹے ہیں تو بیوی بچوں کے نفقے کا انتظام کرنا اور ان کا خیال رکھنا اس شخص پر لازم و ضروری ہے۔ ایسی صورت میں بجائے کسی جماعت میں جانے کے اپنے ہی علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کی کفالت بھی کرنا ہے۔ یوں دعوت کا کام بھی ہوتا رہے گا اور گھر میں فاقے کی نوبت بھی نہیں ہوگی۔ سامعین، ان صاحب نے مروجہ تبلیغی جماعت کے لیے نکاح جیسی سنت کو بھی چھوڑ دیا، جبکہ نکاح تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ایک مباح عمل کے لیے سنت کو چھوڑنا، اور وہ بھی ایسی سنت جس سے تکثیر امت کا معاملہ وابستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے لیے نکاح جیسی عظیم سنت کو چھوڑنا سراسر نادانی اور حماقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صحابی نے نکاح کی سنت کو نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر چلتے تھے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث سنیے، ہم کو حمید ابن ابی حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے انس ابن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا، 3 حضرات یعنی علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا
کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا، کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں رات میں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سامعین، اب سوچئے کہ وہ صحابہ تو عبادت کے لیے اپنے اپنے فیصلے کر رہے تھے، مگر آپ نے ناراضگی ظاہر کر دی۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا تو زیادہ سے زیادہ مباح تھا۔ مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کر لیا تو کوئی ثواب نہیں، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، یعنی مروجہ تبلیغی جماعت میں جانے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ حکم عام حالات کا ہے۔ جو حالات اس جماعتی بندے کے بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق جماعت میں جانا حرام ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے بھی نہیں اور جو بھی جانا چاہتا ہے بے تکلف لے لیتے ہیں اور جماعت میں بھیج دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مولانا نے میرے پاس ایک تحریر بھیجی اور ایک لڑکی کے انسٹاگرام کا لنک بھی۔ انہوں نے لکھا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اس لڑکی کے انسٹاگرام پیج کی دیگر ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ حیرت ہے کہ ابو گئے ہیں چلے میں اور بیٹی جس کی شادی ہونے والی ہے، یہ جانکاری بھی اس نے اپنی ویڈیو میں ہی دی ہے۔ وہ اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہی ہے، اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ سامعین، پھر میں نے جب وہ لنک کھولا تو جلدی ہی بند کر دینا پڑا، کیونکہ ایک لڑکی سامنے تھی۔ میں نے موبائل پلٹ کر سنا تو کہہ رہی تھی کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور ابو 40 دن کی جماعت میں گئے ہوئے ہیں۔ مزید کہہ رہی تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے گھر کے تمام کام مجھے ہی انجام دینے پڑ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ مستقل انسٹاگرام پر آتی ہے اور روزانہ اپنے میک اپ زدہ چہرے کی نمائش کرتی ہے۔ گھر کا حال یہ ہے اور جناب عالی رمضان جیسے مہینے میں چلے میں نکلے ہوئے ہیں۔ سامعین، پھر اسی واقعے کی طرف آئیے۔ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر اس جماعتی بندے نے تیسری غلطی یہ کی کہ مروجہ تبلیغی جماعت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ شاید بدعتی عالم سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ کے بیان کی وجہ سے ایسا سمجھا ہے۔ سعد کاندلوی کا بیان ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا بالکل وہی عمل ہے جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اس لیے اس پر وہی ثواب ملے گا جو صحابہ کرام کو ملتا تھا۔ حالانکہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت کا کام تو 100 سال پہلے شروع ہوا، صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں، تو صحابہ مروجہ تبلیغی جماعت میں کیسے چلے گئے؟ اور جب وہ گئے ہی نہیں تو جھوٹ بلکہ سفید جھوٹ ہے یا نہیں؟ کیا جماعت میں نکالنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ انہی جیسے واقعات کو دیکھ کر بہت سے علماء اس کام کو بدعت کہنے لگے ہیں۔ ایک دیوبندی عالم مفتی عبدالرحمن زیدہ مجدوم نے لکھا، مروجہ تبلیغ کا درجہ اباحت سے بڑھا کر فرض عین تک پہنچانے، تبلیغ کو مروجہ تبلیغ میں منحصر کرنے، مروجہ تبلیغ کو قتال کا بدل قرار دینے، بلکہ بعض حیثیات سے اس سے اعلیٰ و افضل قرار دینے، دعوت و تبلیغ اور قتال فی سبیل اللہ کی آیات و احادیث میں معنوی تحریف کرنے، مدارس و علماء کی توہین و تحقیر کرنے، ان پر ظلم و ستم ڈھانے اور اس جیسے اسباب و وجوہ کی بنا پر بدعت ہے اور اس کا ترک واجب ہے۔ اس لیے اس میں شمولیت اور اس کی تائید و حمایت گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے علماء کرام جدید فارغین ہوں یا قدیم جماعت میں ہرگز نہ جائیں۔ جو علماء کرام تعلیم و تعلم کے اعتبار سے دین کی خدمت کر سکیں وہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہو جائیں، اور جو تعلیم و تعلم کے اعتبار سے دین کی خدمت نہ کر سکیں وہ دوسرے جائز طرق کے ذریعے دین کی خدمت میں مشغول ہو جائیں، اور جو کسی بھی اعتبار سے دین کی خدمت میں مشغول نہ ہو وہ کسب حلال میں مشغول ہو جائیں اور مالی اور قولی اعتبار سے دین کی ترقی کا سبب بنے۔ حسن عمل مرجعیت کی کنجی ہے، نہ کہ مروجہ تبلیغ، لیکن حسن عمل
حصول مرجعیت کی نیت سے نہ کریں، مروجہ تبلیغ کے مضرات کو مستحضر رکھیں تاکہ کوئی منافع کو بیان کر کے متاثر نہ کر سکے۔ دلائل الشرعیت اربعۃ ولا غیرہا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، الاجماع، القیاس۔ الا ان الفائدۃ لیست من الدلائل الشرعیۃ۔ سامعین، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر جماعت میں جانے والے کی چوتھی بھیانک غلطی یہ ہے کہ وہ جماعت میں جانے سے رکنے پر ماں کو مارتا بھی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ میں والدین کے ساتھ اتنے سلوک کو بھی بیان فرمایا۔ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے اہل علم سے مخفی نہیں، اور تھوڑا بہت تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں یہ سب چل رہا ہے اور دین کے نام پر چل رہا ہے۔ اگر دین کی خدمت اسی طرح کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خدمت قبول نہیں ہے، اسے فوراً چھوڑ دینا واجب ہے، اور جماعت میں جانا حرام ہے۔ جو جائے گا گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔